جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس آگے لے کے چلے. اس سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ آواز صاف طریقے سے آ گئی آپ لوگوں کو؟ آ رہی جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ کے سلسلے میں، کعبۃ اللہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی سورہ ال عمران کے اندر آیت نمبر 96 میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے متعین کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے. وہ تمام دنیا کے لیے بڑی خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے. آیت کریمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے سلسلے میں یہ بات واضح طور پہ بیان کی گئی کہ کائنات کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو بنایا گیا یا جس جگہ کو مختص کیا گیا وہ کعبۃ اللہ کی جگہ تھی، کعبۃ اللہ کا مقام تھا. آج انشاءاللہ ہم اسی چیز کے سلسلے میں پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ کو نبوت عطا کی جانے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں ایک واقعہ پیش آیا. کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کیا گیا، تعمیر نو کی گئی. اس تعمیر کی وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کیا گیا، اور کعبۃ اللہ کو کب تعمیر کیا گیا، یعنی اسٹارٹنگ سے پہلی مرتبہ کب تعمیر کیا گیا، دوسری مرتبہ کب تعمیر کیا گیا، اس کی ڈیٹیل مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا 50 دن پہلے. کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟
جلدی سے بتائیے. سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں اسٹارٹنگ میں ہم. کون سا پیش آیا؟ جلدی بتائیے. مجھے آف لائن جواب مل گیا, آن لائن ابھی تک نہیں ملا. آف لائن میں بھی کچھ لوگ یہاں جو بیٹھے انہوں نے جواب دے دیے ماشاءاللہ. آواز نہیں آئی آپ کی. اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے کون سا واقعہ پیش آیا تھا 50 دن پہلے؟ ہاتھی والا, جی, اصحاب الفیل. اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا, واقعہ فیل پیش آیا تھا. کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ابابیل کے ذریعے ان کو ہلاک کیا. وہ واقعہ پیش آیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں تو کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا واقعہ پیش آیا. مسئلہ یہ تھا, آج بھی آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے چاروں جانب میں پہاڑی علاقے, پہاڑ موجود ہے. تو جب بارش آتی ہے تو پہاڑوں سے پانی بہتا ہوا کعبۃ اللہ کی جانب زیادہ تر یعنی فورس کے ساتھ پانی آتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جب سیلاب آتا یا بارش زیادہ تیز آتی تو کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچنے کا پانی کے ذریعے اندیشہ ہوتا. اور اس کے علاوہ ایک وجہ اور تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی چار دیواری تو موجود تھی لیکن اس کا چھت موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے بعض ایسے لوگ تھے جو فتنہ انگیز اور چوری اور اس قسم کے دوسرے معاملات کو انجام دیتے اور کعبۃ اللہ کے اندر رکھا ہوا خزانہ یا اس کے اندر رکھی ہوئی سونے کی چیزیں وہ چرا لے جاتے اور اس قسم کے معاملات کو انجام دیتے. تو یہ دو وجوہات اہل علم نے بیان کی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں. ایک سیلاب کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اندر شغاف آ گیا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور پڑنے لگی, یہاں تک کہ ممکن تھا کہ کعبۃ اللہ ڈھہ جائے. اسی لیے جو مشرکین مکہ تھے اگرچہ وہ شرک و بدعات کے اندر, مشرکانہ اعمال کے اندر اور بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, لیکن کعبۃ اللہ کا ادب و احترام اور کعبۃ اللہ کا تقدس ان کے درمیان موجود تھا. اس کا احترام وہ جانتے تھے, اس کا مقام و مرتبہ وہ سمجھتے تھے. اور انہوں نے ماضی ہی میں اصحاب فیل کا واقعہ بھی دیکھا تھا کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذابات نازل کیے. چنانچہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی اہل علم نے بیان کیے, لیکن انشاءاللہ ان کی اوتھینٹیکیشن بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ کائنات کے اندر جو سب سے عظیم ترین اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے جس کو ہم بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں, اللہ عز و جل نے اسے ایسی عظمت دوام عطا فرمائی ہے, یعنی ہر زمانے میں اس کی عظمت باقی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ جگہ کعبۃ اللہ کے لیے مختص ہے, کعبۃ اللہ کے لیے خاص ہے. یہاں تک کہ اہل تفسیر اور اہل سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ کعبۃ اللہ موجود نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی, لیکن کعبۃ اللہ کی زمین اسی وقت سے یعنی آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے ابھری ہوئی زمین تھی, اٹھی ہوئی زمین تھی, اور اس کا ادب و احترام اور مقام و مرتبہ اس کا احترام ہر زمانے میں رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے ادب و احترام اور مقام و مرتبے کو باقی رکھا, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی گئی, کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی, اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آئے گی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ بیان کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے. عربی میں مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ بکہ. عربی میں بکہ کہتے ہیں, اس لیے ببکۃ کا لفظ آیا ہے قرآن کی آیت کے اندر بھی ببکۃ. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا کہ جو مکہ میں ہے اور عالم والوں کے لیے یعنی دنیا والوں کے لیے, عالمین کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے, و مبارکن اور مبارک ہے, بابرکت ہے, اور ہدی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں یہ دو صفات ذکر کی گئی. اب ان دو صفات کو اگر ہم دیکھیں, خاص طور سے جو لوگ بیت اللہ گئے ہیں یا جو لوگ بیت اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں یا بیت اللہ
کے علاقے میں مکہ میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، وہاں کی خیر و برکات کو وہ دیکھتے ہیں اور اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ کوئی زمینی پھل یا کوئی زمینی اشیاء جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہاں اگتی نہیں ہے، وہاں ملتی نہیں ہے، لیکن دنیا کے تمام پھل آپ کو وہاں مل جائیں گے، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو وہاں مل جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی خیر و برکت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں کہ اس کو کب کب تعمیر کیا گیا، تو اس سلسلے میں تاریخ مکہ کے نام سے بھی کتابیں موجود ہیں، اہل علم نے لکھی ہے، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مختصر انداز میں اہل علم کے چند اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا اور دوسری مختلف کتابوں کے اندر بھی اس کو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مختصر سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کتنی دفعہ تعمیر ہوا، بیت اللہ کتنی دفعہ بنایا گیا، کتنی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی، انشاءاللہ اس کی مختصر سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ قریش مکہ سے پہلے مختلف افراد نے مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی عمارت کی مرمت کی اور اس کو تعمیر نو کے ذریعے پھر سے بنایا گیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی فضیلت کے سلسلے میں یہ جو اقوال ہے اس کی اوتھینٹیکیشن بھی انشاءاللہ میں بتاتے ہوئے چلوں گا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ پہلا قول ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر جو ہے فرشتوں کے ذریعے ہوئی، فرشتوں کو اس کی تعمیر کا جو ہے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ اس کو اخبار مکہ ازرقی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی مکہ کی خبروں کے نام سے عربی زبان میں ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ قول ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، اس کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے حج کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا، اے آدم آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ کا حج کر کے۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے فرشتوں نے اس مقدس گھر کا حج کیا ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ البتہ میں نے آپ سے کہا کہ تعمیر کے سلسلے میں جو اوتھینٹک بات ملتی ہے وہ یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، لیکن یہ مقام، یہ جگہ آدم علیہ السلام سے اور دنیا جب سے قائم ہوئی ہے جب سے ہی اس جگہ کا اس حصے کا، اس خطے کا جہاں بیت اللہ موجود ہے اس کا مقام و مرتبہ رہا ہے، اور احادیث سے یہ باتیں ثابت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فرشتوں کی تعمیر کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا حکم دیا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ تیسرا قول ہے اس سلسلے میں، لیکن اس کی بھی جو اوتھینٹیکیشن ہے اخبار مکہ ازرقی کے نام سے جو کتاب آپ کے سامنے ذکر کی گئی اسی میں یہ بات ذکر کی گئی، لیکن اس کی بھی اوتھینٹیکیشن ہمیں نہیں ملتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ان اقوال کی ہم تشریح بھی دیکھیں گے جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پہلی مرتبہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، تیسری مرتبہ حضرت شیش بن آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تیسرا قول ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام جو ایک نبی تھے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس سلسلے میں تیسرا قول ذکر کرتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی عمارت بنائی، ارشاد ربانی ہے اللہ رب العالمین کا قول ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہ چوتھا قول ہے کہ پہلا آدم علیہ السلام کے سلسلے میں فرشتوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا، دوسرا آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، تیسرا شیش بن آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، چوتھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اب یہاں یہ جو بات ہے یہ کتاب اللہ کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادیں بلند کی، اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ چنانچہ یہ بالکل اوتھینٹک قول ہے اور اسی کے سلسلے میں اہل علم متفق ہے کہ پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو یعنی کعبۃ اللہ کے مقام پہ
جو عمارت کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ تعمیر کی گئی، یہ پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں تعمیر کی گئی۔ البتہ جو اس سے پہلے کے 3 قول ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں فرشتوں کے سلسلے میں، یا اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، یا شیش بن آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، اس کی اوتھینٹیکیشن ہمیں نہیں ملتی ہے، اور اہل تفسیر جو اوتھینٹک چیزیں اہل سیر نے بیان کی ہے، خصوصاً جو ماہرین سیر ہے، جیسے ابن اسحاق ہے، اسی طریقے سے اسی طریقے سے رحیق المختوم کے مصنف صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ، یہ تمام لوگوں نے جو باتیں ذکر کی ہے اس کی اوتھینٹیکیشن سے یہی بات معلوم پڑتی ہے کہ سب سے پہلی تعمیر کعبۃ اللہ کی ابراہیم علیہ السلام ہی کے ہاتھوں سے ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے بھی کتاب اللہ کی اس آیت میں یہ بات ذکر کی۔ 5ویں مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 5ویں مرتبہ کہتے ہیں 5ویں اور 6ٹھی مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ عمالقہ ایک قبیلہ تھا، اور جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ میں آ کے بسے، جن کو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دی اور کہا کہ پانی پہ ہمارا حق ہوگا، آپ یہاں رہ سکتے ہو۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سسرال بھی، یعنی اسی خاندان کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی لوگ وہ کہلائے۔ چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ 5ویں اور 6ٹھی مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ 7ویں مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد قصی بن کلاب نے اپنے دور میں از نو بیت اللہ کی عمارت کو بنایا۔ یہ 7ویں مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے جن کا نام قصی بن کلاب تھا، اللہ کے نبی کا جب ہم نے نسب پڑھا تو ان کا نام آیا تھا قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، یہ نسب ہم نے پڑھا ہے۔ چنانچہ قصی بن کلاب نامی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایک شخص تھے، وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو ان کے زمانے میں ہوئی، جو اس زمانے کے اندر وہ کعبۃ اللہ یعنی مکۃ المکرمہ کے ذمہ داروں میں سے تھے، اور قصی بن کلاب کے زمانے میں اس کی 7ویں مرتبہ تعمیر ہوئی۔ اب ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ پہلی تعمیر کے حوالے سے ایک اور موقف بیان کیا جاتا ہے، وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کا گھر بنایا، یعنی اس کی تعمیر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت منقول نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی ایسی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس بات کی طرف اشارہ کرے یا اس بات کے اوپر دلالت کرے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبۃ اللہ کی کوئی تعمیر ہوئی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ انہوں نے ہی اس کو وجود بخشا اللہ کے حکم سے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ لیکن اس کے بعد آگے بیان فرماتے علامہ ابن کثیر، البتہ یہ جگہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہر زمانے سے تھی، یقیناً اللہ علام الغیوب ہے ہر زمانے سے، اور دنیا و عالم کے قائم ہونے سے پہلے سے اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، انسان کے دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ کا ہمیشہ سے ہر دور میں ہر طرح احترام کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کر دی کہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں، اس کی تعمیر کے سلسلے میں جتنے اقوال ذکر کیے گئے اس میں سب سے صحیح ترین بات یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی میں اس کی پہلی مرتبہ تعمیر ہوئی، اور اسی کے بعد سے اس کی بنیادیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد مختلف ادوار آئے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوتی گئی، جیسے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد مختلف زمانے کے اندر مختلف جو بادشاہ گزرے ان کے زمانوں کے اندر بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کے سلسلے میں باضابطہ طور پہ تاریخ مکہ کے نام سے کتاب موجود ہے، کعبۃ اللہ کی ہسٹری کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، اس کے اندر ہم ڈیٹیلی طور پہ اس بحث کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند دن پہلے، یعنی چند دن سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 35 سال کے آس پاس
اس وقت تھی، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کس انداز سے تھی، کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں. اس سے پہلے اس کو بھی انشاءاللہ رکھتے ہوئے چلتے ہیں اور بات کو ہم کیا ہے سمجھتے ہوئے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھر کی تعمیر نو کا مرحلہ پیش آیا تو اس وقت قریش شرک کی نجاست کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، یعنی شرک کے اندر مبتلا تھے. یہ لوگ اپنی ذہنی پستی کے باوجود خوب جانتے تھے، خوب سمجھتے تھے اس باوجود اس چیز کو کہ پوری کائنات کے اندر سب سے مقدس اور اہم ترین مقام کوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے. وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے اور اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے تھے. چنانچہ ان کی تجارت، معیشت اور عرب کی سرزمین کے اندر جتنے بھی معاملات ان کے موجود تھے، ان تمام معاملات کے درمیان میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کعبۃ اللہ کی تعمیر نئی یعنی پھر سے اس کی سرے نو تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی استعمال کیا جائے گا. کسی ایسے شخص کا مال جو جسم فروشی کے معاملات کو انجام دیتا ہو یا جسم فروشی کے کسی قسم کے معاملات کے اندر ڈوبا ہوا ہو یا سود خوری کے معاملات میں ڈوبا ہوا ہو یا اس قسم کے کسی دوسرے کاموں کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے جو حلال نہیں ہے، حرام کاموں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ظلم و ستم سے مال کماتا ہے، اس قسم کے جو بھی معاملات پائے جاتے ہیں، شراب نوشی ہے، جوا کھوری ہے، ان تمام قسم کے مالوں سے ہمیں بچتے ہوئے کعبۃ اللہ کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر ایک مقام و مرتبہ رکھتے تھے، لوگوں کے درمیان صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. اس وقت یہ معاملہ پیش آیا، کعبۃ اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی، سیلاب کی وجہ سے شگاف پڑ گئے اور مختلف قسم کے معاملات اس کی بنیادیں پڑی. لیکن چونکہ کعبۃ اللہ کے سلسلے میں قریش مکہ جہاں ادب و احترام کرتے تھے وہی اس بات سے خوفزدہ بھی تھے کہ اگر ہم نے اس کی بنیادوں کو از سرے نو بنانے کی نیت ہی سے کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس کو توڑنے کی کوشش کی یا اس کی اینٹ یا اس کے پتھروں کو نکالنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ جس طریقے سے ہاتھی والوں کے اوپر عذابات نازل ہوئی کہیں ہم پہ بھی عذابات نازل نہ ہو جائے. چنانچہ ہر ایک انسان اس بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں ہم پہ عذابات نہ نازل ہو جائیں. چنانچہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ایک پتھر بھی نکالنے کی کوشش کرے. یہ اہل علم نے اس کی ڈیٹیل سے اس سلسلے میں ڈیٹیلی بات بیان کی ہے. میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں. قریش کے اندر دو لوگ تھے، ایک ابو وہب نامی شخص تھا اور دوسرا ولید بن مغیرہ. یہ دو لوگ تھے. انہوں نے ابن اسحاق نے یہ بات لکھی ہے. ابن اسحاق بڑے ہی یعنی بڑے سیرت نگاروں یعنی بڑے سیرت نگاروں کے درمیان یعنی بڑی کتابیں جو سیرت النبی کے اوپر لکھی گئی ہے، جیسے سیرت ابن اسحاق کے نام سے موجود ہے. بہترین کتاب علامہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بھی ان کے بہت سے اقوال صحیح بخاری کے اندر نقل کیے ہیں. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو پر اتفاق کر لیا، سب متفق ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے ماموں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے ماموں یعنی اللہ کے نبی کے کون ہوئے؟ دادا. اللہ کے نبی کے دادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی ماموں ذات دادا ہوئے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں اللہ کے نبی کے کون؟ دادا ہوئے. تو ابو وہب بن عمرو بن عائز مخزومی جن کا نام کیا تھا؟ ابو وہب بن عمرو بن عائز المخزومی. نام یاد رہے گا. ابو وہب بن عمرو بن عائز بن مخزومی نے بیت اللہ سے ایک پتھر اکھاڑا. کہتے ہیں کہ اس شخص نے ایک پتھر اکھاڑا. یہ قول اہل علم نے بیان کیا ہے. اہل علم نے یہ قول بیان کیا ہے. السیرہ ابن اسحاق نے یہ قول ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ بیت اللہ سے ایک پتھر انہوں نے نکالا، اکھاڑا، مگر وہ ان کے ہاتھ سے اچھل کر واپس بیت اللہ میں جا کے لگ گیا. تب ابو وہب نے کہا، ایک قبیلہ قریش بیت اللہ کی مقدس تعمیر میں ہر شخص صرف اپنی حلال اور طیب کمائی ہی استعمال کرے گا. حلال اور حرام اور اس غلاظت
کی کمائی سے اجتناب کرے گا، یعنی صرف اور صرف حلال کمائی کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس تعمیر میں بدکاری، سودخوری یا اسی طریقے سے ظلم و ستم یا اس قسم کے دوسرے مالوں سے اجتناب کرے گا۔ اب علامہ ازرقی اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے تعمیر کعبہ کے لیے سامان، پتھر، لکڑیاں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو جمع کر لیا، یہاں تک کہ ایک قول یہ بھی لکھا گیا کہ اس زمانے کے اندر جدہ کے جنوب میں ایک ساحل موجود ہے، سمندری علاقہ موجود ہے، جہاں روم کا ایک جہاز تھا جو آ کے وہاں پہ کیا ہوا، بوسیدہ ہو گیا، یعنی جہاز کے تمام مال، جہاز جو ہے ڈوبنے کی کگار میں آ گیا، اس کی لکڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ ڈوبنے کی کگار پہ آ گیا، یہاں تک کہ وہ ساحل پہ پہنچا اور اس کے جو سامان تھے جس کے اندر بیش قیمت لکڑیاں موجود تھی اور دوسری چیزیں موجود تھی، تو جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے اس جہاز والوں سے کیا کیا، وہ بیش قیمت جو لکڑیاں تھی اور دوسری چیزیں تھی جو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں وہ استعمال کر سکتے تھے، وہ تمام چیزیں اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے انہوں نے خرید لی تاکہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اس کو کیا کریں، لگا سکے۔ ٹھیک ہے، اب جب کعبۃ اللہ بیت اللہ کی نئی تعمیر کے مراحل سٹارٹ ہوئے تو بیت اللہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں قریش میں مشاورت جاری تھی، یعنی ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے کہ تعمیر کس طرح کی جائے، تعمیری کام کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جائے اور اس کام میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اتفاق سے انہی دنوں رومیوں کا وہ جہاز جس کا ذکر ابھی میں نے کیا آپ کے سامنے، اس میں وہ جدہ کے ساحل پہ ٹکڑا ٹکڑا یعنی پاش پاش ہو گیا اور اس کے اندر موجود بیش قیمتی مالوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر اس کا استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جب تعمیر کعبہ کے وقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی معاشرے میں موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو ہم نے ابھی سنا کہ اللہ کے نبی مکہ والوں کے نزدیک مقدس شخصیت تھی اور اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ تھا، آپ صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی ایج کے سلسلے میں اہل علم نے مختلف باتیں ذکر کی ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ کتنی؟ 35 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال کی تھی۔ امام بہقی، امام ابن کثیر نے اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں بیان کیا گیا کہ تعمیر کعبہ کی بعثت سے 15 برس پہلے ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے یعنی بعثت سے 15 برس پہلے ہوئی۔ یہی قول عروہ بن زبیر، محمد بن جبیر بن مطعم، مجاہد رحمہ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم سے منقول ہے۔ ٹھیک ہے، المصنف ابن عبد الرزاق نامی کتاب ہے جس کے اندر یہ قول ذکر کیا گیا ہے، اور السیرہ ابن اسحاق نامی سیرت کی کتاب ہے جس میں ابن اسحاق کا قول موجود ہے کہ وہ 35 سال کے تھے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ بعثت سے 15 سال پہلے۔ 15 سال پہلے اگر 40 میں سے 15 مائنس کرے تو کتنا ہوگا؟ جلدی سے بتائیے۔ 40 سال میں بعثت ہوئی نا، 40 سال میں نبی بنائے گئے، 40 سے 15 مائنس کریں گے تو کتنا بچے گا؟ 25 جی 25۔ تو کیا اللہ کے نبی کی 25 سال کی ایج تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قول کے مطابق 35 سال کی ہی ایج تھی۔ کیسے؟ دوسری ایک حدیث ملتی ہے ہم کو جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے کہ جنگ فجار اور حلف الفضول جو ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے، حلف الفضول اور جنگ فجار ہم نے پڑھی ہے نا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ 15 to 20 جی 15 to 20، صحیح قول کے مطابق 20 سال، صحیح قول کے مطابق 20 سال، یعنی 15 برس۔ اب 20 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ایج تھی۔ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی جنگ فجار اور حلف الفضول دونوں واقع ایک ہی سال پیش آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، اور موسیٰ بن عقبہ کے دوسرے قول سے ابن اسحاق کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قول کے مطابق ایج کتنی تھی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی؟ 35 سال۔ امام تبری رحمہ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام ابن اسیر رحمہ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام بہقی، ذہبی،
اور امام سہیلی، امام ابن حجر حنبلی، امام حضرمی نے اسی چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ کی جب نئی تعمیر کی گئی نبوت سے پہلے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 سال تھی. بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر پھر سے نئے طور پہ سٹارٹ کی جا رہی ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حصہ نہیں لیتے؟ یقینی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حصہ لیتے. اور قریش کی تعمیر کعبہ کے لیے استعمال ہونے والے پتھر جو مکہ کے نشیبی علاقے سے، جس کو اجیاد کہا جاتا ہے، اجیاد نامی علاقہ ہے مکہ کے بالکل پاس میں، کعبۃ اللہ کے پاس میں نشیبی علاقہ ہے، تو اس اجیاد نامی علاقے سے جو نزدیکی علاقہ تھا وہاں سے قریش کیا کرتے؟ مختلف پتھر لا کے جمع کرتے تاکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جا سکتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیح حدیث بیان کرتے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی، لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي اجعل ازارك على رقبتك فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء فقال اغني ازاري فشده عليه. رواہ البخاری. جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہے ایک رشتے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہم عمر اور دوستوں میں سے بہت ہی عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے مقام و مرتبے والے اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر انہی سے دعا کراتے اور ان کے پاس جا کے دعا کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے. جب اللہ کے نبی موجود تھے تو ہم اللہ کے نبی سے دعا کرایا کرتے تھے. چنانچہ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عباس بن عبد المطلب دونوں پتھر اٹھا کے لا گئے تھے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا ایزار اپنے کندھے پر رکھ لیجیے، یعنی ایزار جو ہے کندھے پہ رکھ لیجیے تاکہ پتھروں کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے. آپ نے ایزار اتار کر کندھوں پر رکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان پر گڑ گئی. اللہ کے نبی اس انداز سے گر گئے کہ بے ہوش بھی ہوئے، جب آنکھیں کھلی تو آسمان کی جانب آنکھیں تھی. آپ جب سنبھلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہوش آیا، جب سنبھلے تو آپ نے فرمایا مجھے میرا ایزار دے دیجئے. پھر آپ نے اسے اچھی طرح سے کس کر باندھ لیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزار اس وقت کھل گیا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئے. یہ ایک واقعہ تھا. اور اسی قسم کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بھی پیش آیا. بعض دفعہ ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت واضح ہو جائے کہ ان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ تمام بیماریوں سے اور تمام ایسے عیوب سے پاک ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شائع شخصیت تھے، یعنی بہت شرمیلے شخص تھے اور حیا پسند انسان تھے. جب بنی اسرائیل برہنہ ہو کے بالکل بنا کسی کپڑے کے نہر اور ندی میں جا کے نہاتے، ایک یکساں ہو کے غسل کرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ جا کر تنہائی میں جا کر غسل ادا کرتے. تو بنی اسرائیلیوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے جس کی وجہ سے وہ چھپ کے غسل کرتے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پتھر کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کے بھاگ پڑا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل جہاں غسل کر رہے تھے وہاں جا کے پتھر رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے جسم کو دیکھ لیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی قسم کی کوئی بیماری ان کے جسم میں موجود نہیں تھی. تو اس قسم کے واقعات اگر انبیاء کے ساتھ ہوئے تو اس کی ایک مصلیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک قسم کا یعنی انبیاء کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے یہ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسری چیز بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ
کے لیے نہایت مستعدی سے یعنی عمل پیرا تھے اور پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے۔ اسی دوران عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی اپنے تہبند کندھے پر رکھ لیجیے، وہ آپ کو پتھروں کی چبھن سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے ایسا کیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف۔ یہ بھی دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اسی قسم کی حدیث ہے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں معاملات اسٹارٹ کر دیے گئے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا کاریگر کون تھا؟ اس سلسلے میں امام ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے معمار، جس کو آپ آج کے دور میں انجینئر کہہ سکتے ہیں یا اسی طریقے سے ٹھیکیدار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک شخص ہوتا تھا جو گھر بنانے یا اس قسم کے معاملات کو انجام دینے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرتا کہ یہ پتھر یہاں رکھو، اس قسم سے اس کو تعمیر کرتے چلے جاؤ۔ تو ابن اسحاق نے بیان کیا کہ مکہ میں ایک قبطی معمار تھا، ایک قبطی قبیلے کا معمار تھا، اس نے تعمیر کا کام کیا۔ ابن ہشام، ابن کثیر اور دوسرے دیگر لوگوں نے قبطی معمار کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حافظ ابن حجر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا باقوم رومی نامی ایک شخص تھا، باقوم رومی نامی ایک شخص تھا۔ بہرحال ایک شخص تھا جو رومی ایک غلام تھا اور اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ بحری جہاز پر سوار تھا جو مکہ کے ساحلی مقام پر شعیبہ نامی جگہ پہ کے پاس سمندر میں جو جہاز ڈوب گیا، اس جہاز سے وہ بڑائی اور ماہر یعنی لکڑیوں کا ماہر تھا، جس کے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں معاون تھا اور معمار تھا، یعنی اس کو بنانے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں اہل علم مختلف ہے مختلف باتیں بیان کی ہے، لیکن زیادہ مناسب بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ باقوم نامی شخص تھا، کیونکہ رحیق المختوم صاحب رحیق المختوم نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ باقوم نامی شخص تھا جو نگراں تھا کعبۃ اللہ کی عمارت کے سلسلے میں۔ اب کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کی جانے لگی اور پہلے تو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے معاملات کو انجام دیا گیا، جس کے سلسلے میں مختصر سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس کو اچھی نیت سے ڈھایا گیا تو اللہ رب العالمین نے کسی قسم کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں کیا، کیونکہ ان کی نیت اس کو پھر سے بنانے کی تھی، نہ کہ اس کی بنیادوں کو ختم کرنے کی تھی۔ ابرہہ جس نیت سے آیا تھا وہ نیت مکہ والوں کی نہیں تھی، چنانچہ ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں آیا، اور یہ باقوم نامی شخص کی رہنمائی میں انہوں نے اس کی بنیادیں رکھنا اسٹارٹ کی، یہاں تک کہ بنیاد ابراہیم پر قائم جب یہ پہنچے، بنیاد ابراہیم تک جب یہ پہنچے، یعنی کعبۃ اللہ کی بنیاد ابراہیم کتنی تھی؟ دیکھیں آپ کے سامنے تصویر دکھائی دے گئی ہے، یہ بنیاد ابراہیمی پر قائم خانہ کعبہ کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، اور حجر اسود کا مقام بھی اسی کے آس پاس تھا۔ کہتے ہیں جب وہاں پہنچے تو اختلاف ہونے لگا۔ اختلاف کس بات پہ ہونے لگا؟ کہ اب حجر اسود کو کون رکھے گا؟ حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنا یقینی معنوں میں ایک مقدس کام تھا، اب اختلاف مختلف قبیلے والے جو موجود تھے ان میں یہ اختلاف ہونے لگا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پہ کون رکھے گا، کون نصب کرے گا۔ زبردست اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ممکن تھا کہ تلواریں نکل آتی اور لوگ آپس میں جنگ و جدال میں مبتلا ہو جاتے اور مختلف قسم کے معاملات پیدا ہوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ خوریزی ہو جاتی۔ لیکن معاملات بعض لوگوں نے صلاح دی کہ بھائی دیکھو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کو صلاح دی کہ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے جو شخص مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کی رائے مانی جائے گی، وہ جیسا فیصلہ کرے گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام لوگ اس بات سے متفق ہوئے اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور تمام کے تمام لوگ ایک بیک آواز میں بولنے لگے ھذا امین ھذا صادق امین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب سے آپ کو پکارنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا گیا کہ حجر اسود کے رکھنے کے سلسلے میں اختلاف ہے اور یہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو پڑے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگائی، اللہ کے نبی نے ایک چادر منگائی اور ہر قبیلے کے لوگ جو وہاں موجود تھے ان تمام قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چادر کے کونوں کو عطا کر دینے کی، چادر کے کونے کے سب حصے کو سب نے پکڑ لیا، اور جب چادر
حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں نصب فرمایا. اس چیز پہ سب متفق ہوئے اور اس انداز سے یہ ایک بڑی جنگ جو جھگڑے اور فساد کے اندر مبتلا ہونے والے تھے لوگ اس سے ٹل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے سب متفق ہوئے. تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا اور یہ بڑا اللہ کے نبی کو اعزاز ملا. نبوت سے پہلے کی حجر اسود اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے نصب ہوا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرنے کی بھی دلیل تھی مکہ والوں کے سامنے. چنانچہ یہی تک بس کرتے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ بقیہ چیز آگے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جلدی بتائیے. جی چلیے جزاک اللہ خیر. دعا پڑھ لیجئے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. سبحانک اللہم